شمشاباد میں واقع مسجد خواجہ محمود کو شہید کرنے والے قاطع ضلع کلکٹر اور میونسپل کمشنر کو معطل کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس سے مقررین کا خطاب۔ اس موقع پر حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے کہا کہ TRS کے دور حکومت میں 8 مساجد اور 2 عاشور خانوں کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا TRS حکومت مسلمانوں کے عبادت گاہوں کی تحفظ میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے KCR حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ مسجد خواجہ محمود کو شہید کرنے میں حکومت کا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 2014 سے TRS سرکار برسر اقتدار آئی ہے اور اس وقت سے لے کے ابھی تک ریاست کے 8 مساجد اور 2 عاشور خانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے راست طور پر حکومت تلنگانہ ذمہ دار ہے۔ اور دوسرا اہم پہلو، ہمارا ریاستی وقف بورڈ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ ابھی جو شمشاباد کی مسجد خواجہ محمود کی جو شہادت ہوئی ہے، تحقیقات پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کارستانی ریونیو اور میونسپل ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اب میں یہ بات عوام کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قلمدان KCR اور KTR کے پاس ہے۔ تو یہاں راست طور پر ہمارے چیف منسٹر اور ان کے فرزند KTR اس مسجد کی شہادت کے ذمہ دار ہے، وہ اس سے بری ذمہ قطعی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ریاست کے عوام نے TRS کی اور علیحدہ تلنگانہ کی تحریک میں جو قربانیاں دی ہے، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے دی ہے کہ ہمارے عبادت گاہوں کو یہ مسمار کرتے جائیں اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتے چلے جائیں اور ریاست میں فرقہ پرست عناصر کو بڑھاوا دیا جائے، ان کی در پردہ پشت پناہی کی جائے؟ کیا اسی لیے ہم نے علیحدہ تلنگانہ کی تحریک چلائی تھی؟ کیا اسی لیے ہم نے TRS سرکار کو برسر اقتدار لایا تھا؟ یہ بات غور و فکر کی ہے، ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اور آل انڈیا مسلم لیڈر کانفرنس کا جو آج ہم ایک ہنگامی اجلاس رکھے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وقفے سے جو عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک مسئلہ سامنے آتا ہے تو پچھلے مسئلے کو پس پوچھ ڈال دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آل انڈیا مسلم لیڈر کانفرنس نے سخت نوٹ لیتے ہوئے اب ان 8 مساجد اور 2 عاشور خانے کے مسئلے کو مکمل طور پر اٹھانے کا اور اس کو حکومت تلنگانہ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل آوری کے لیے مکمل جدوجہد کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اور انشاءاللہ عنقریب ہم ایک کل جماعتی ملی سماجی اور سیاسی تنظیموں کا ہم ایک اجلاس جو ہے نا منعقد کریں گے، اور اس کے بعد جہد مسلسل کے طور پر ہم اس کا لاہ عمل ترتیب دیں گے، اور حکومت تلنگانہ کو ہم یہ بتا دیں گے کہ اے TRS سرکار، جب ہم تم کو برسر اقتدار لا سکتے ہیں تو ہم تم کو گریبان پکڑ کر اتار بھی سکتے ہیں۔ تم کو ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم تم کو اقتدار سونپا تھا، لیکن تم فرقہ پرست عناصر کے اعلی کار بنتے ہوئے ان کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ اور میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، تقریباً لوگوں کے بات ذہن میں نہیں ہے، جو شمشاباد کی مسجد کا واقعہ ہوا ہے، سوشل سنگھ کچھ نام ہے اس کا، تو وہ شخص کی یہ کارستانی ہے جو اس کا نام سامنے آیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ تو میں حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو سامنے لایا جائے، یہ مکمل تحقیقات کی جائے۔ اور ہمارے محمود علی صاحب سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، محمود علی صاحب،
آپ کو اگر میں کچھ کہتا ہوں تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صوفی ہے، آپ دعا دینا چاہیے، تو آپ کے لیے ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھک گئی منہ میں زباں خود سر کو سمجھاتے، پگھل کر موم بن جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے۔ جو بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر وہ باتیں ہم پتھر کے سامنے کہتے تو پتھر پگھل جاتا تھا، لیکن آپ کا نفس، آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ آپ کو مساجد کی شہادت پر بھی آپ کا ایمانی جذبہ جو نا نہیں ابھرا، اور آپ اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتے ہو، اور اب یہ کہتے ہو کہ ہمارا چیف منسٹر نمبر 1 چیف منسٹر ہے۔ آپ کی پولیس کو وہاں پر جانے کی نوبت کیوں آئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جبکہ جو نا ہوم منسٹر ہے، اب ہوم کا قلمدان آپ کے پاس ہے، آپ کی پولیس 300-400 کی تعداد میں مکانوں کو وہاں پر مفخل کر دیا گیا، وہاں کی لائٹ کو جو نا بند کر دیا گیا، محروس کر دیا گیا۔ اگر وہ اللیگل تھا تو عدالت کی نوٹس جاری کرتے ہوئے قانونی طور پر اس کے اوپر کارروائی کی جا سکتی تھی، کو محروس کر دے کے اور وہاں کا انٹرنیٹ ختم کر دیا گیا، فونہ چھین لیا گیا، تو یہ قانونی کارروائی ہے؟ ہاں، کیا آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ آپ واقعی نہیں کریں گے، کیونکہ ضمیر نام کی آپ کے پاس چیز نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو آپ فوری استعفیٰ دے دیجیے۔ آپ ہوم منسٹر برقرار رہنے کے اخلاقی حق سے آپ محروم ہو چکے ہیں آپ، اور میں حکومت تلنگانہ کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، اب یہ مسئلہ آل انڈیا مسلم لیڈر کانفرنس اس مسئلے پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اب اس کو جہد مسلسل کے تحت ہم اس کو مسلسل احتجاج کرتے جائیں گے، اس وقت تک احتجاج کرتے جائیں گے جب تک کہ یہ پورے مساجد تعمیر نہیں ہوتے۔ یہی آج کے جو ہے نا اس ہماری ایک میٹنگ کا جو نا یہ فیصلہ ہے، اور عنقریب ہم کل جماعتی اجلاس جو نا منعقد کریں گے، اور اس کا جہد مسلسل کے تحت ہم ایک لاہ عمل تیار کریں گے۔ حکومت تلنگانہ کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔